بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ مراتب عزاداری۔ پہلا درجہ، دل ہی دل میں غم امام مظلوم میں غمگین رہنا۔ دوسرا درجہ، چہرہ، اعضاء و جوارح اور لباس سے غم کے جذبات کا ظاہر ہونا۔ تیسرا درجہ، غم و حزن کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان و اصحاب باوفا کی سیرت و کردار سے آگہی اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرنا۔ چوتھا درجہ، غم کے جذبات کے ساتھ تمام گناہوں سے پرہیز اور واجبات و مستحبات کی پابندی کرنا اور ان تمام اخلاقی برائیوں سے خود کو پاک کرنا جو دشمنان اہل بیت کا خاصہ ہیں۔ پانچواں درجہ، غم کے جذبات و معرفت و علم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقصد و مشن کے لیے اپنی تمام طاقتوں اور ہمتوں کو استعمال کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی آل علیہم السلام کی محبت، قرآن مجید کی محبت۔ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو عظیم کامیابی حاصل کر لیتے۔ 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن نام خدا اپنی زبان پر جاری کرتا اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ درود گناہوں کا قلاقمہ کر دیتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے اعمال نہ بجا لا سکتا ہو جن سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا کرے، کیونکہ اس طرح گناہوں کا قلاقمہ ہو جاتا ہے۔ مفہوم حدیث۔ غم حسین میں رونے یا رونے جیسی صورت بنانے پر جنت واجب ہے۔ سوال حدیث، جو کوئی حسین پر روئے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں ہمارے سید محترم جناب مرجع عالی قدر آیت اللہ سستانی کی کیا رائے ہے؟ جواب، کئی روایات میں کہ جن میں سے بعض معتبر بھی ہیں، ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے جو حسین پر گریہ زاری کرے، اور بعض روایات میں ایسے ہی مفہوم اس شخص کے لیے بھی وارد ہوا ہے کہ جو رونے کی صورت بنائے یا کوئی شعر کہے اور اس پر دوسروں کو رلائے، اور اس بات میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے کیونکہ جنت کا وعدہ دونوں فرقوں کی احادیث میں کئی اعمال کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات معلوم رہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ مکلف عذاب سے امان کا اطمینان کر لے یہاں تک کہ واجبات کو ترک کر دے یا محرمات کا ارتکاب کرنے لگے، بلکہ محرمات کے ارتکاب پر آیات قرآنی میں جو شدید عذاب کی خبر دی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مکلف کو عذاب سے اطمینان ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ پس در حقیقت ان آیات کی روشنی میں ان روایات کا مفہوم یہ ہوا کہ مفروضہ عمل پر جنت کی جزا اس وقت ہوگی جب وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو، کیونکہ بعض اوقات گناہ عمل کی قبولیت میں اسی طرح رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ عمل قابل قبول ہی نہیں رہتا کہ وہ انسان کو جزائے جنت پر فائز کرے یا جہنم سے بچا سکے، بتدبیر دیگر وہ عمل جس پر جزا کا وعدہ کیا گیا ہو۔ البتہ تباہی، رونے کی شکل بنانا تو اس سے مراد دوسروں کے سامنے فقط رونے کا اظہار کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس بات کو حق جانتا ہو اور اگر اس کی خاطر رونا چاہے مگر کسی وقت اپنے دل و شعور میں وہ نمی محسوس نہ کرے کہ جس سے خود بخود گریہ ہوتا ہے تو اپنے اوپر گریہ کو طاری کرنے کی کوشش و زحمت کرے، شاید کہ اس کا دل مائل ہو جائے اور اس کے احساسات و مشاعر ندائے عقلی کے ساتھ سامنے موم ہو جائیں، اور اس معنی میں بھی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس شخص کے لیے کہ جو ذکر اللہ سبحانہ پر روئے، یہ رونے کی صورت بنائے، جیسا کہ کئی علماء نے اشارہ کیا ہے کہ جن میں سے ایک علامہ عبدالرزاق مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مقتل حسین میں بھی واضح کیا ہے۔ آیت اللہ سستانی۔
امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت اپنے وصیت نامے میں فرمایا، میرا یہ قیام بڑائی، سرکشی، فساد اور ظلم کے لیے نہیں ہے۔ میرے قیام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں؟ فرمایا، ہاں میرے فرزند۔ کربلا میں اہل قصہ کے سب جانشین موجود تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر موجود تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام شبیہ امیر المومنین تھے۔ حضرت زینب شبیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں۔ حضرت قاسم شبیہ امام حسن کے طور پر موجود تھے۔ امام حسین خود بنفس نفیس موجود تھے۔ اس لحاظ سے اس معرکہ حق و باطل میں اہل قصہ کی مکمل نمائندگی موجود تھی۔ میں سید الساجدین، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمانی فرشتوں نے گریہ کیا اور زمین پر جنوں اور ہوا میں پرندوں نے بھی نوحہ خوانی کی۔ اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو۔ ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اہل بیت کے 18 افراد مارے گئے جن کی مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پس ان کے قتل پر 7 آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا۔ حضرت سکینہ نے اپنے آپ کو بابا کی لاش پر گرایا، سسکیاں لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو فرمایا کہ میں نے عالم بے ہوشی میں سنا کہ میرے بابا فرما رہے ہیں، اے میرے شیوع، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ تشنہ لب کو یاد کرنا، جب بھی کسی مسافر اور شہید کے بارے میں سنو تو میری غربت پر گریہ کرنا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اللہ سے دعاؤں میں انہیں وسیلہ قرار دیں۔ مرحوم آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں، اے حق شناس، تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت نہیں ہے؟ مراسم عزاداری اور ملک و شہر و علاقے کا عرف۔ عزاداری کی کیفیت کو ہر شہر اور علاقے کے عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور جب تک شارع مقدس عزاداری کی کسی خاص قسم کے بارے میں ممانعت نہ کرے اور عزاداری کی کوئی خاص کیفیت اسلام اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے بنیادی اصولوں اور قدروں سے منافات نہ رکھتی ہو، ہر جائز و مباح رسم عزاداری اپنے علاقے و شہر میں رائج طریقے کے مطابق انجام دی جائے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 1 سال تک آسمان سرخ رہا، اور یحییٰ بن زکریا پر بھی اسی طرح آسمان سرخ ہوا، اور آسمان کی سرخی اس کا رونا ہے۔ عرش پر مجلس۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو پنجتن پاک کے نام یاد کرائے تو حالت یہ تھی کہ 5واں نام حسین آتے ہی حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت آدم نے حضرت جبرائیل سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، یہ حسین آپ کی ہی اولاد سے ہوں گے، ان پر اتنے مصائب پڑیں گے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر مصیبت بے معنی ہوگی۔ انہیں غریب الوطنی کی حالت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس وقت ان کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ وہ فریاد و استغاثہ کی صدا بلند کریں گے، مگر ان کے استغاثے کا جواب صرف تلواروں سے دیا جائے گا اور انہیں گوسفند کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جبرائیل اور آدم دونوں نے امام حسین علیہ السلام پر اس طرح گریہ کیا جس طرح وہ عورت گریہ و زاری کرتی ہے جس کا جوان فرزند مر گیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام پر امام زمانہ علیہ السلام کی عزاداری۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے نقل ہونے والی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے آقا، خدا کی قسم میں دن رات آپ کی مظلومیت و مصیبت پر عزاداری کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا،
اللہ کے نزدیک حضرت عباس کے لیے وہ مقام و مرتبہ ہے کہ روز قیامت تمام شہداء ان پر رشک کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معصومین کے معیار پر مجلس عزا برپا کریں۔ ہمارے محبین کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے لیے مجالس عزا کا اہتمام کریں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے فضیل، کیا مجلس عزا قائم کرتے ہو اور ایک دوسرے سے ہماری احادیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے عرض کیا جی ہاں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے سوال کیا اے فرزند رسول، آپ کے امر کو کیسے اور کس طرح زندہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ایسا شخص جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو ان کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے بہترین کلام کا علم ہو جائے تو وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام سے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی کا توسل۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقائے یسربی فرماتے تھے کہ آیت اللہ گل پائگانی نے ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام مخصوص کیا ہوا تھا کہ جب بھی آیت اللہ سید محمد رضا کو کوئی مشکل و پریشانی ہوتی تو اس ذاکر امام حسین علیہ السلام کو بلاتے اور اس سے مصائب حضرت علی اصغر علیہ السلام پڑھنے کی درخواست کرتے۔ جب امام حسین علیہ السلام یاد آئیں تو کیا کریں؟ مفات الجنان میں امام حسین علیہ السلام کی مطلقہ زیارات میں پہلی زیارت کے مقدمے میں بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا میری جان آپ پر فدا ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت مجھے کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ آپ پر دور اور نزدیک سے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسری جگہ پر یہ مختصر زیارت بھی ذکر ہوئی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداری کے مستحبات اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سستی نہ کرنا۔ مرحوم آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی اپنی وصیت میں فرماتے ہیں عزاداری کے مستحبات اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سستی نہ کرنا اور ہر ہفتہ مجلس برپا کرنا چاہیے، وہ 2-3 آدمیوں پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو، کیونکہ سید الشہداء کی مجلس و عزاداری کئی امور میں آسانی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آدمی اپنی عمر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک معصومین علیہم السلام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی تعزیت مجلس کی صورت میں پیش کرتا رہے یا ان کی زیارت کو انجام دیتا رہے، پھر بھی ان بزرگوار کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہفتے میں 1 دفعہ مجلس نہیں کروا سکتے تو محرم کے پہلے عشرے کو کبھی ترک نہ کرنا۔ امام صادق علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا خدایا ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب پر رو رہی ہیں۔ عزاداری امت کے اتحاد کی مظہر ہے۔ امام خمینی نے 1400 ہجری میں اول ماہ محرم سے پہلے واعظین اور مذاکرین و علماء قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا شہید کربلا نے ہمیں متحد کیا، اس عزاداری نے ہمیں اتحاد کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور شیطان کے چبائے ہوئے لقمے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے اتحاد کو چھیننا چاہتا ہے۔ استعمار کے ایجنٹوں نے علماء اور نوجوانوں کو ایک دوسرے سے خلاف کیا ہے۔ دونوں طرف سے نفرت انگیز باتوں نے باہمی نفرتوں میں اضافہ کیا ہے۔ عظمت شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد فرمایا خدایا اس بچے کی شہادت تیرے نزدیک صالح کی سواری کو مارنے سے کم نہیں ہے۔ خدایا اگر آج فتح اور نصرت ہمارے مقدر میں نہیں تو اسے اس دن کے لیے قرار دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ نہر فرات کی فضیلت۔ فرات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق مہر تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتح کے سال امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کے وقت آب فرات زیادہ ہو جائے گا اور کوفے کے گلی کوچوں میں بہنے لگے گا۔ ایک روایت میں فرات کو مومن اور بہشتی
نہر کہا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے پہلے نہر فرات کے پانی سے غسل کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ امام معصوم کیسی مجلس سے عزا کو پسند کرتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک فضیل نامی صحابی سے فرمایا، کیا تم مجلس قائم کرتے ہو اور ایک دوسرے سے اہل بیت کے فضائل اور دینی معارف کی گفتگو کرتے ہو؟ فضیل نے جواب دیا، جی۔ تو امام نے فرمایا، میں ایسی مجالس کو پسند کرتا ہوں۔ ہمارے مکتب کو باقی رکھو۔ خداوند عالم اس شخص پر رحمت کرے جو ہمارے مکتب کو باقی رکھے۔ اس کے بعد امام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جو ہمارے مصائب کو یاد کرے یا ہماری یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، خواہ وہ آنسو کم ہو، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ روز قیامت اللہ کے حضور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فریاد۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ اپنے بیٹے حسین کا خون آلود لباس لے کر میدان محشر میں داخل ہوں گی، پھر عرش خدا کے پاس کھڑی ہو کر کہیں گی کہ اے خدائے عادل، میرے اور میرے بیٹے کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ خدا کی قسم، خدا اپنا خاص حکم میری بیٹی کے بارے میں صادر فرمائے گا۔ علامہ شبلنجی نے کتاب نور الابصار صفحہ نمبر 213 پر تحریر کیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو سارے آسمان پر لالی چھا گئی اور سورج کو گہن لگ گیا، یہاں تک کہ نصف النہار کو ستارے نظر آنے لگے۔ آیت اللہ خامنائی سے کیا گیا ایک سوال، مومنین مراسم عزاداری کے سلسلے میں آپس کے اختلافی باتوں اور جھگڑوں سے پرہیز کریں۔ لازم ہے کہ مومنین ایسے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق برقرار رکھیں، اختلاف اور تفرقے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے دشمن کو نفوذ اور دین کو کمزور کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے امور میں با تجربہ افراد یا مقامی عالم دین سے رہنمائی اور مشورہ کریں۔ غم حسین نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک امام حسین علیہ السلام کے روز مصیبت و شہادت نے ہماری پلکوں کو زخمی اور ہمارے اشکوں کو جاری کر دیا ہے۔ ہمارے عزیزوں کو سرزمین کربلا پر نامحروموں کے سامنے رسوا کیا اور ہمارے لیے روز قیامت تک غم و اندوہ کا سر و سامان کر دیا ہے۔ پس ایسے مظلوم و بےکس حسین علیہ السلام پر رونے والوں کو رونا ہی چاہیے۔ یقیناً آپ پر گریہ وزاری کرنا بڑے بڑے گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کا اخلاق۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اخلاق و صفات میں بالکل میری شبیہ ہے۔ وہ دعا جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو تعلیم کی تھی۔ اب شیخ عباس قمی وقائع الایام میں فرماتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو رسول خدا نے جنگ بدر اور جنگ خندق کے موقع پر پڑھی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور امام زین العابدین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، جو اہم حاجتوں، سخت مصیبتوں اور غم اندیشیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ واسطہ دیتا ہوں یاسین اور قرآن حکیم کا، اور واسطہ دیتا ہوں طٰہٰ اور قرآن عظیم کا۔ اے وہ جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں پر قادر ہے، اے وہ کہ جو دلوں کی باتیں جانتا ہے، جو دکھیاروں کے دکھ درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کے غم مٹاتا ہے۔ اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے بچے کو روزی دینے والے، اے وہ جسے شرح بیان کی ضرورت نہیں، رحمت فرما سرکار محمد و آل محمد پر اور میری یہ حاجت قبول فرما۔ مراسم عزاداری سے طاغوت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ امام خمینی نے 29 شعبان 1402 ہجری کے دن تہران قم کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عالمی طاقتیں اس وقت تمام تر وسائل کے ساتھ آپ کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ اگر انہیں شکست دی جا سکتی ہے تو صرف مجالس عزا کے ذریعے۔ مرثیہ خوانی اہل بیت علیہم السلام کی نصرت ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے دبل حسین ابن علی کے لیے مرثیہ پڑھو، تم جب تک زندہ ہو ہمارے مددگار اور مداح خواہ ہو، اور جتنا ممکن ہو سکے ہمارے ذکر سے کوتاہی نہ کرو۔ آیت اللہ سستانی کی محرم الحرام میں
داخلی اختلافی مسائل پر بات چیت سے ممانعت کی تاکید۔ آیت اللہ سستانی نے محرم الحرام سے پہلے خطبہ و ذاکرین و علماء کو کچھ تاکیدات کی، جن میں سے ایک یہ ہے: سید الشہداء کی مجلس کی شان کے خلاف ہے کہ شیعوں کے فکری اور دین کے شعار کے اختلافات میں پڑھا جائے، کیونکہ ایسے اختلافات میں پڑھنا اس بات کا سبب بنے گا کہ مجلس کا رخ ایک خاص گروہ کی طرف ہو جائے، یا معاشرے میں بے نظمی یا مومنین میں اختلاف کا باعث ہو، جبکہ مجلس عزا کا مقصد وحدت کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اور یہی نور حسینی کا راز ہے، جس میں سید الشہداء کے چاہنے والوں کے دل کو ایک راستے اور ایک دوسرے کی ہمدستی پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام الوداع کے لیے تشریف لائے اور جناب سکینہ نے رونا شروع کیا تو امام نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آنسو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے؟ اس لیے میرے دل کو مزید نہ تڑپاؤ۔ ہاں، جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تب تمہیں اختیار ہے کہ جتنا چاہو گریا کرو، لیکن بیٹی، جب تک تیرا باپ زندہ ہے تمہارے آنسو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، تم میرے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار ہو۔ مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازو شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میری بیٹی زہرا سے پوچھو کہ امت کی شفاعت اور نجات کے لیے کیا سامان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچائیں گے تو جناب زہرا جواب میں کہیں گی: اے امیر المومنین، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو مقام شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ وقت شہادت امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کو طلب فرمایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا: بیٹا، جلدی روز قیامت تیرے وجود سے میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ رنگ و بوئے خون شہزادہ علی اصغر رنگ و بوئے خون شہزادہ علی اصغر۔ امام الحرمین مفتی فقیہ شافعی احمد بن زینی دولان الحسنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا خون اپنے رنگ و بو کے اعتبار سے قیامت تک ہر مشک و عطر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ منکر و نکیر کی عزاداری۔ مشہد مقدس کے عظیم عارف و آیت اللہ مرحوم حسن علی نخود کی اصفہانی جو صحن عتیق یعنی صحن انقلاب میں سونے والی سبیل کے سامنے دفن ہے، جب 17 شعبان 1361 ہجری قمری میں مشہد میں انتقال فرما گئے تو ایک مومن نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا: جب مجھے قبر میں لٹایا گیا تو 2 فرشتے منکر و نکیر میرے پاس آئے اور مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ توحید و نبوت کے بارے میں سوال کیے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد جب امامت کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اماموں کے نام لینا شروع کیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا نام لیا، امام حسن مجتبیٰ کا نام لیا۔ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو مجھے ان کے مصائب یاد آئے اور اچانک میں رونے لگا تو منکر و نکیر بھی رونے لگے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے: اس کو آزاد کر دو، یہ جانے اور امام حسین جانے، سوالات کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ چلے گئے۔ جب قبر میں منکر و نکیر آئے، انہوں نے میرے بدن کو سونگھا اور جب انہیں میرے بدن سے حسین کی خوشبو آئی تو اپنے آپ سے شرمندہ ہو گئے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی زمین و آسمان پر اثرات۔ علامہ ابن حجر مکی سواقع محرقہ میں لکھتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل رونما ہوا، اس دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا تازہ خون نکلتا، یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ساری دیواروں سے تازہ خون جوش مار کر نکلنے لگا۔ حضرت ام البنین علیہم السلام سے توسل اور مشکلات سے نجات۔ آیت اللہ سید محمود حسینی فرماتے کہ میں مشکل اوقات میں حضرت ابو الفضل عباس کی مادر گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو 100 مرتبہ صلوات ہدیہ کرتا ہوں اور اپنی مشکلات سے بخوبی باہر آ جاتا ہوں۔ شہادت شہزادہ علی اصغر پر امام حسین علیہ السلام کا گریہ۔ ہرمولہ کا تیر کمسن علی اصغر کے حلقوم پر لگا تو امام حسین نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا:
پروردگارہ تو خود ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں دعوت دے کر بلایا کہ تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن اب ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ بھائی بہن کی محبت۔ ایک مرتبہ دن کا وقت دھوپ نکلی ہوئی تھی، ثانیہ زہرا جناب زینب محو خواب تھیں اور سورج کی کرنیں آپ کے چہرے اقدس پر پڑ رہی تھیں۔ ممکن نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سائے کا انتظام کر پاتے، لہٰذا خود اس طرح بہن کے قریب کھڑے ہو گئے کہ آپ کا سایہ جناب زینب پر پڑنے لگا اور جناب زینب تمازت آفتاب سے بچی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا بڑے بھائی کا احترام ملاحظہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور بھائی کے سامنے بولنے سے پرہیز کرتے تھے۔ کبھی بھی امام حسن علیہ السلام سے قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے اور جہاں وہ دونوں موجود ہوتے تھے کبھی بھی بولنے میں سبقت نہیں کرتے تھے اور اظہار خیال نہ کرتے تھے، حتیٰ اس کے باوجود کہ مدینے میں جو جود و سخاوت کے حوالے سے شہرت تام رکھتے تھے، مگر سخاوت اور بخشش میں بھی آپ کی کوشش رہتی تھی کہ امام حسن کے احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ مروی کے ایک محتاج شخص امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام حسن نے کچھ رقم امداد کے طور پر اس کو عطا کی اور پھر مزید مدد حاصل کرنے کی غرض سے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام حسین علیہ السلام نے بھائی حسن کی عطا کردہ رقم سے آگہی حاصل کرنے کے بعد بھائی کے احترام کا پاس رکھتے ہوئے اس شخص کو امام حسن کی عطا کردہ رقم کی نسبت 1 دینار کم کر کے عطیہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے پاس حسین کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا۔ کربلا کی عظیم کامیابی میں شراکت کا عمل۔ ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کے جیسا ثواب حاصل کرو تو پس جب بھی حضرت کو یاد کرو تو کہو، اے کاش میں بھی ان حضرات کے ہمراہ ہوتا تو عظیم کامیابی پر فائز ہوتا۔ چچا جان، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ قاسم ابن حسن۔ علی اصغر کے قاتلوں پر امام زمانہ علیہ السلام کی لعنت۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام بر عبداللہ بن الحسین کہ جو شیر خوار بچہ تھا، جس کو تیر مارا گیا، جس کا خون آسمان کی طرف اچھالا گیا، کہ جس کا سر باپ کی گود میں کاٹا گیا۔ خدا کی لعنت ہو حرملہ بن کاہل اسدی اور اس کے ساتھیوں پر کہ جنہوں نے بچے پر تیر چلایا۔ تبرکات عزاداری کو بنانے، سنوارنے اور سجانے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں۔ سوال، کیا آیت اللہ سستانی کے نزدیک مراسم عزاداری میں شہدائے کربلا کے تابوت علی اصغر کا جھولا حضرت قاسم کی محمل ذوالجناح امام حسین اور علم حضرت عباس کو بنانا، آراستہ کرنا اور اسے سجانا حرام ہے؟ جواب، ان چیزوں کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس کا خطبہ، کیا تم مخلوقات کے امام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کا راستہ بند کرتے ہو، جن کو اس گھر پر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق حاصل ہے؟ اور دیکھو، اگر خدا کے بلند و بالا رازوں سے بھرا واضح حکم نہ ہوتا اور اس میں مخلوق کی ایک بڑی آزمائش پوشیدہ نہ ہوتی تو تم سب دیکھتے کہ یہی کعبہ پرواز کرتا ہوا خود میرے آقا و مولا کے پاس آ جاتا اور آپ کی عظمتوں کا برملا اظہار کرتا۔ میرے مولا نے خود یہاں تشریف لا کر کعبے کو عزت و اکرام و بزرگی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جس حجرہ اسود کو سارے لوگ چومتے ہیں وہ حجرہ اسود خود میرے مولا کے دست مبارک کے بوسے لیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو ہر کسی کے لیے ہر خوف اور بیماری کی دوا قرار دیا ہے۔ حسین علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، آپ نے اپنے آپ کو بیٹے پر گرا دیا اور اپنے رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھ دیے۔ امام نے قوم اشقیہ کے حق میں یوں بددعا کی، اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا، اے بیٹا، یہ قوم اپنے خدا کی نسبت کس قدر گستاخ اور بے شرم ہے اور رسول اللہ کے حرم کی توہین کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے بعد اس دنیا پر تف ہے۔ ذوالجناح، جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے خاک کربلا پر تشریف لائے تو ذوالجناح نے آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے گرد طواف شروع کیا۔ اس طواف کے دوران جو بھی امام حسین کے قریب آنے کی کوشش کرتا ذوالجناح کے حملے کا نشانہ بن جاتا۔ اس طرح ذوالجناح نے 40 یزیدی واصلے جہنم کیے۔ شہادت سے قبل امام حسن کا کربلا کے مصائب کو یاد کرنا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سراہنے آئے اور حالت دیکھی تو رونے لگے۔ امام حسن نے پوچھا، بھائی کیوں روتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیسے گریہ نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے مجھے بے بھائی کا کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگرچہ مجھے زہر دیا گیا لیکن جو کچھ پانی، دودھ، دوا وغیرہ چاہوں یہاں مہیا ہے۔ بھائی بہنیں اور خاندان کے افراد میرے پاس موجود ہیں، لیکن اے ابا عبداللہ، تمہاری طرح میری حالت تو نہیں ہے۔ تم پر 30,000 اشقیاء کا ہجوم ہوگا جو دعویٰ کریں گے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ وہ تمہارا محاصرہ کر کے قتل کریں گے، تمہارا خون بہائیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، تمہارا مال لوٹ لیں گے۔ اس وقت بنی امیہ پر خدا کی لعنت روا ہوگی۔ میرے بھائی، تمہاری شہادت دل گداز ہے کہ تم پر تمام چیزیں گریہ کریں گی، یہاں تک کہ حیوانات صحرائی اور دریائی تمہاری مصیبت پر روئیں گے۔ علامہ میر جہانی اور شیخ مہدی محدث بحار الانوار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کرنے کے بعد منبر پر جایا کرتے تھے۔